سندھ حکومت کے ترجمان مشیر قانون ماحولیات و ساحلی ترقی بیرسٹر مرتضی وہاب نے کہا ہے کہ پاکستان کے 22 کروڑ عوام کے مسائل کا ایک ہی حل ہے اور وہ ہے عمران خان کا جانا۔ عام آدمی جس کا ایشو اس وقت مہنگائی ہے، معیشت ہے، میں سمجھتا ہوں اس کو چھٹکارا اس دن تک نہیں ملے گا جب تک عمران خان صاحب گھر نہیں جائیں گے، چونکہ وزیر خزانہ تو اس پورے پروسیس کا ایک حصہ ہے۔ اصل پرابلم تو اس آدمی کی ہے جس کے دور اقتدار میں چینی سکینڈل آیا، گندم سکینڈل آیا، ادویات کا سکینڈل آیا، پیٹرولیم سکینڈل آیا، بجلی، گیس، فرٹیلائزر کے نرخوں میں انکنٹرولبل بار بار اضافہ کیا گیا۔ تو میں سمجھتا ہوں اصل نجات پاکستان کی 22 کروڑ عوام کو تب ملے گی جب عمران خان صاحب کو گھر بھیجا جائے۔ جھیل پارک میں شجرکاری مہم کے تحت پودے لگانے کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے بیرسٹر مرتضی وہاب نے کہا کہ ندیم بابر اب حفیظ شیخ کو رسوا کر کے نکالا گیا۔ ہم نے جو تنقید کے بیج بوئے اب پھل اگل رہے ہیں۔ ابھی تو ابتدا ہوئی ہے۔ پہلے معاون خصوصی ندیم بابر صاحب کو بھیجا گیا، اب حفیظ شیخ صاحب کو تمام ذلت و رسوائی کرانے کے بعد عمران خان صاحب نے بھیج دیا۔ جو امپورٹنٹ سوال ہے وہ یہاں سے پوچھا گیا کہ حفیظ شیخ کے جانے سے فرق کیا پڑے گا؟ فرق دو پڑ رہے ہیں۔ پولیٹیکل فرق یہ ہے کہ اپوزیشن جماعتوں نے اور بالخصوص پاکستان پیپلز پارٹی کی بلاول بھٹو زرداری صاحب کی جو پارلیمان میں پی ٹی آئی حکومت کو اپوز کرنے کی اسٹریٹجی تھی، اس نے پھل دینا شروع کر دیے ہیں، اور وہ پریشر ہے، وہ اسٹریٹجی ہے جس کی وجہ سے آپ نے دیکھا کہ حفیظ شیخ صاحب سینٹ میں منتخب نہیں ہو پائے، یوسف رضا گیلانی صاحب اسلام آباد سے منتخب ہوئے، اور یہ اس پریشر کا نتیجہ ہے کہ حفیظ شیخ صاحب کو اب گھر جانا پڑا۔ بیرسٹر مرتضی وہاب نے کہا کہ ہم نے وفاق سے کرونا ویکسین منگوانے کے لیے اجازت مانگی تھی، لیکن جواب تاخیر سے دیا گیا اور کہا گیا کہ یہ کام وفاقی حکومت کو کرنے دیں۔ میں نے کل بھی کہا تھا کہ سندھ گورنمنٹ نے چائنیز کمپنیز کو اپروچ کیا ویکسین لینے کے لیے۔ ان چائنیز کمپنیز نے کہا کہ جب تک وفاقی حکومت ہمیں این او سی نہیں دے گی، بیکاز وی آر اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز، ہم آپ کو ڈائریکٹلی کسی بھی صوبائی حکومت کو این او سی یا سپلائی ویکسین کی نہیں دیں گے۔ یہ ڈاکیومنٹڈ ہے۔ جب انہوں نے ہمیں یہ کنوے کیا تو سندھ حکومت نے، سیکٹری ہیلتھ نے وفاقی حکومت کو ایک خط ارسال کیا، اور اس خط میں یہ تمام فیکٹرز بتا کے ان سے اجازت مانگی، جس خط کا جنوری کے آخر میں غالباً جواب آیا وفاقی حکومت کی جانب سے، اور وفاقی حکومت نے کہا یہ کام آپ ہم کو کرنے دیں، بہتر یہ ہوگا کہ یہ کام ہم کریں۔ یہ تمام چیزیں ڈاکیومنٹڈ ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جماعت اسلامی کا اپنا نظریہ ہے، ہم اپنے نظریے پر قائم ہیں، تاہم عوامی مفاد کے لیے ساتھ کام کریں گے۔ پارلیمان کے اندر الائنس اسٹیبلش کرنے سے دو سیاسی سوچوں کا کمبینیشن نہیں بنتا، کوئی اتحاد نہیں بن جاتا۔ وہ مختلف سیاسی سوچ کے حامل ہیں، ہم مختلف سیاسی سوچ کے حامل ہیں۔ دونوں سیاسی جماعتیں اپنے اپنے مینڈیٹ کے حساب سے اپنی اپنی سوچ، اپنے اپنے سیاسی افکار کے مطابق کام کرتی رہیں گی، اور میں سمجھتا ہوں اگر مہذب انداز سے اگر آپ اپنے آئینی حقوق کے لیے ایجیٹیٹ کر رہے ہیں تو پیپلز پارٹی نے ہمیشہ ان چیزوں کا احترام کیا اور سپورٹ کیا، اور ہم بھی کہتے ہیں کہ ہم اپنے آئینی حقوق کے لیے لڑ رہے ہیں، کوئی اور سیاسی جماعت لڑنا چاہتی ہے وہ بھی لڑے۔ اس ساری کابینہ کا سربراہ عمران خان، تو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ فلاں وزیر کو کہیں کہ آپ نکمے ہیں، نٹھلے ہیں، آپ انکمپیٹنٹ ہیں، لیکن وزیر اعظم بالکل ٹھیک ہے، گڈ لکنگ ہے، ہینڈسم ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا۔ یہ وزیر اعظم کی ٹیم کا حصہ ہے، وزیر اعظم کے اوپر ان تمام چیزوں کا اونرس جاتا ہے۔ جہاں تک آپ نے اسکینڈلس کی طرف اشارہ کیا، پاکستان پیپلز پارٹی بار بار کہتی رہی ہے کہ چینی بحران، ادویات بحران، گیس کا بحران، گندم کا بحران، ادویات کا بحران، ان تمام بحران کے اوپر نیب خاموش بیٹھی ہوئی ہے۔ اس کو کارروائی کرنی چاہیے۔ جس طریقے سے وہ تمام چیزوں کو دیکھتی ہے، تو اگر وفاقی وزراء کی کارکردگی کو بھی دیکھ لے گی تو زیادہ بہتر ہوگا۔